یہ تو پہلے 23 ستمبر تک ختم ہو جائے گا. آنے والے 2 ہفتوں میں یہ جو قتل ناٹک لوگ ہیں یہ اس وقت کراچی اور سندھ کے ساؤتھ ایسٹ علاقوں میں ہونے کے بعد یہ دوبارہ بالائی پنجاب کے علاقے اس میں آزاد جموں کشمیر اور بھی شامل ہے. سندھ، پنجاب اور گلگت بلتستان سے سیلاب کا خطرہ ٹلا نہیں. چیئرمین NDMA نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی. کہتے ہیں آنے والے 2 ہفتے خطرناک ہوں گے. موجودہ اسپیل 23 ستمبر تک ختم ہو جائے گا. یہ اسپیل آنے والے 2 ہفتوں میں کراچی پر منڈلاتا رہے گا. پھر دوبارہ پنجاب کے بالائی علاقوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہنچے گا جہاں یہ پہلے بسا تھا. دریائے ستلج پر خطرہ بہت ہے، اس لیے وہاں سے آبادیوں کا انخلاء ضروری ہے. گلگت بلتستان میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلابی صورتحال، متعدد دیہات زیرآب. خزر میں 100 سے زائد گھر متاثر، سینکڑوں لوگ نقل مکانی کر چکے. شش پر گلیشیئر کے سیلاب سے حسین آباد کے قریب شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند. ترجمان GB حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں گلگت میں 7 کلومیٹر کے علاقے تک مصنوعی جھیل بن گئی. 1 کلومیٹر تک سڑک آبی ریلوں میں بہہ گئی. کھیت اور باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا. حکومتی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. تمام پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. غزر میں چرواہے نے گلیشیئر پھٹنے کی بروقت اطلاع دے کر سینکڑوں افراد کی جان بچا لی. چرواہے وسیعت خان کی اطلاع پر 100 مکانات پر مشتمل پورے گاؤں کلیداس کو خالی کیا گیا. بھارت کی ایک بار پھر آبی جاری ہے. دریائے ستلج میں پانی کا ریلا چھوڑ دیا. گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دریائے ستلج میں درمیانے درجے کے سیلاب. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق پانی کی سطح 1,15,000 کیوسک ہو گئی. ہیڈ سلمان کی پر درمیانے درجے کا سیلاب. پانی کی آمد 74,000 کیوسک ہو گئی. ریسکیو کی جانب سے مقامی آبادیوں کا انخلاء جاری. ریسکیو کی 58 اہلکاروں پر مشتمل ٹیمیں 11 کشتیوں پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. متاثرہ علاقوں سے 992 سیلاب متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل. پاکستان میں بارشوں سے تباہی. برطانیہ کا 1.33 بلین پاؤنڈ امداد کا اعلان. امداد پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے 7 متاثرہ اضلاع میں فراہم کی جائے گی. برطانوی امداد سے 2,23,000 سے زیادہ شہریوں کو فائدہ پہنچے گا. قرضوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائیں گے. ملک میں ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری لانا مقصد ہے. SCO سمٹ میں شرکت کے لیے چین جا رہا ہوں. چین میں اہم ملاقاتیں اور کاروباری معاہدے ہوں گے. چین کے تجربات سے بھرپور استفادہ کریں گے. زراعت کی جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی اولین ترجیح ہے. صدراعظم شہباز شریف کا 300 طلبہ کو چین بھیجنے کی تقریب سے خطاب. کہا چین سے 300 پاکستانی ایگری گریجویٹس کا پہلا بیچ جدید تربیت حاصل کر کے واپس آ گیا. مزید 300 طلبہ کا انتخاب میرٹ پر کیا گیا. بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ رکھا. کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برس اور سیلاب سے بے پناہ جانی مالی نقصان ہوا. وفاق نے صوبائی حکومت کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ تعاون کیا. سپہ سالار خود ریلیف کے کام کو لیڈ کر رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ذمہ داری بڑھ چکی ہے. اس میں کسی قسم کی سستی کی گنجائش نہیں. عالمی منظرنامہ خواہ کچھ بھی ہو، پاک چین دوستی لازوال رہے گی. وزیر خارجہ وانگ ہی کے دورہ پاکستان پر چین کے دفتر خارجہ کا بیان. ترجمان نے کہا پاکستان اور چین کی روایتی دوستی ہمیشہ غیر متزلزل اور ناقابل تسخیر رہے گی. چین ہمیشہ پاکستان کا انتہائی قابل بھروسہ اور مضبوط دوست رہا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ زی کی ملاقات. پاک چین برادران آہن کا 2 طرفہ تعلقات مزید بلندیوں تک لے جانے کا اعادہ. پاکستان اور چین کا علاقائی امن و استحکام، سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینے پر مکمل اتفاق. ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. فیلڈ مارشل نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا. ملاقات میں علاقائی سلامتی،
انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے کا پختہ عزم کیا گیا. دہشت گردی کے تمام واقعات کے پیچھے بھارتی منفی سوچ اور وسائل کار فرما ہے. افواج عوام کی تائید سے پراکسی جنگ کا قلع خامہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں. بلوچستان میں پروپیگنڈے سے مایوسی پھیلائے جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. DGISPI کی کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وقت سے گفتگو. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا مارکہ حق کے دوران پاکستانی میڈیا نے ذمہ دارانہ اور اعلیٰ صحافتی اقدار کا مظاہرہ کیا. پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کے منفی پروپیگنڈے کا انتہائی مؤثر جواب دیا. کاظم خان کی سربراہی میں وفد نے مارکہ حق کے دوران شاندار کارکردگی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. کہا مارکہ حق کے تمام مراحل کے دوران ISPR نے کلیدی کردار ادا کیا. وفد نے DGISPR کو یادگاری شیلڈ پیش کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج سے بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے. چیف ایڈوائزر محمد یونس اور وزیر خارجہ سے دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر بات ہوگی. OIC وزیر خارجہ کا ہنگامی اجلاس جدہ میں طلب. اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے. نہ تو صوبوں کی کٹوتی کرنے والی بات ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹے صوبے بنانے والی بات ہے. صوبے بنتے ہیں پوری دنیا میں بنتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز کے اوپر بنتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی نہ تو کوئی فیصلہ ہوا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے. دنیا میں ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر صوبے بنتے ہیں. لسانی بنیاد یا کسی اور بنیاد پر صوبے کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں نئے صوبے بنانے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ کوئی بحث ہو رہی ہے. صوبوں اور مرکز کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم میں مسائل ہیں. وفاق اور صوبوں میں ٹیکس آمدن کی تقسیم کیسے ہوگی؟ صدر مملکت نے نیا NFC ایوارڈ کمیشن تشکیل دے دیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چیئرمین مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. چاروں صوبوں کے وزیر خزانہ اور ٹیکنوکریٹ کمیشن کے ممبر ہوں گے. پنجاب سے ناصر محمود کھوسا, سندھ سے اسد سعید, بلوچستان سے فرمان اللہ, خیبر پختونخوا سے مشرف رسول ٹیکنوکریٹ ممبر مقرر. نیشنل فائنانس کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس بھی جاری. NFC صدر کو وفاق اور صوبوں کے درمیان نیٹ ٹیکسز کی تقسیم کی سفارش کرے گا. بانی PTI کے بھانجے شیش کو بھی حراست میں لے لیا گیا. SSP انویسٹیگیشن نے تصدیق کر دی. بتایا علیمہ خانم کے دوسرے بیٹے کو بھی 9 مئی کے کیس میں حراست میں لیا گیا ہے. گزشتہ روز پکڑے گئے شاہریز خان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. علیمہ خانم کہتی ہیں گھبرانا نہیں ہے, یہ وقت بھی گزر جائے گا, کچھ بھی ہو جائے بانی کے پیغام کے ساتھ کھڑے رہیں گے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کے فیملی ممبرز کو گرفتار کر کے سیاسی تناؤ پیدا کیا جا رہا ہے. جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تناؤ ختم ہو تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک طرف نااہلیاں اور دوسری طرف وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا شاہریز خان 6 سے 12 مئی تک چترال میں تھا. 9 مئی کے مقدمے میں اسے جھوٹا ملوث کیا گیا. کون سا ٹرکوں میں بھر کر سمندر میں ڈال آیا ہوں؟ توقع سے زیادہ بارش ہو تو سنبھالنے میں وقت لگتا ہے. جہانگیر روڈ پر پانی جمع تھا, اندر سے پتھر اور رضائی نکلی. صرف بارش نہیں, سازش کا بھی سامنا ہے. شارع فیصل 3 جگہ سے چوک ہوئی. پورے شہر کا نظام دھرم بھرم ہوا. فاروق ستار بھائی کو ریٹائرمنٹ کا بولا تو برا مان گئے. جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن کو 27 ارب روپے دیے جا چکے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں
कराची के 9 टाउन्स जमात इस्लामी के पास हैं। सिंध हुकूमत हर माह इन टाउन्स को 1 अरब रुपए देती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने 27 अरब मिलने की वजाहत कर दी। कहा ऑक्टरी जिला टैक्स की ये रकम तनख्वाहों पर खर्च होती है। सूबाई हुकूमत तरक्याती कामों के लिए 1 पाई नहीं देती। कराची में बारिश नहीं, करप्शन और नाअहली से तबाही हुई। बारिश से ताजिरों का 14 से 15 अरब का नुकसान हुआ। बारिश रुकने पर तो पानी निकल ही जाता है, बारिश हो रही थी तो इदारे कहाँ थे। कराची में अमेजना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। गोदाम ने मलबे से एक और लाश निकाली गई। मुकदमे में गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुलजिम हनीफ जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज। बम डिस्पोजल यूनिट ने धमाके की रिपोर्ट तैयार कर ली। वाकये में आतिशबाजी का 500 किलोग्राम सामान जल गया। इमारत में 3 गोदामों और करीबी ग्राउंड में खड़े 2 कंटेनर्स में भी आतिशबाजी का सामान मौजूद है। इस वक्त मजमूई तौर पर 5000 किलोग्राम सामान मौजूद है। मुलजिम हनीफ इसी इमारत के अखब में आतिशबाजी का सामान तैयार कर रहा था। और दुनिया भर के माहिरीन फल्कियात के लिए मुनफरिद लम्हा नायाब फल्कियाती मजहर ब्लैक मून आज नमूदार होगा। ब्लैक मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11:06 पर वकूफ पजीर होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये मंजर आम आंख से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस दौरान चांद का रोशन रुख सूरज की तरफ और तारिक रुख जमीन की तरफ होगा।